کیوڑا نمک کی کان پاکستان صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم میں واقع ہے۔ یہ جگہ اسلام آباد سے 160 جبکہ لاہور سے قریباً 250 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ کیوڑا میں موجود نمک کی یہ کان جنوبی ایشیا میں قدیم ترین ہے اور دنیا میں دوسرا بڑا خوردنی نمک کا ذخیرہ۔ اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب سکندر اعظم 322 قبل مسیح میں اس علاقے میں آیا تو اس کے گھوڑے یہاں کے پتھر چاٹتے ہوئے دیکھے گئے۔ ایک فوجی نے پتھر کو چاٹ کر دیکھا تو اسے نمکین پایا۔ یوں اس علاقے میں نمک کی کان دریافت ہوئی۔ اس کے بعد یہ کان یہاں کے مقامی راجا نے خرید لی اور قیام پاکستان تک یہ کان مقامی جنگجو اور راجوں کی ملکیت رہی ہے۔ مارچ 1849 میں برطانیہ نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو یہ کان بھی ان کے تصرف میں چلی گئی۔ 1829 سے 1862 تک برطانوی تسلط کے خلاف مزاحمت کی گئی۔ 1872 میں ایک نیا نظام رائج کیا گیا جس سے کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا۔ کان کنوں کو روزانہ کان میں بند کر دیا جاتا تھا اور اس وقت نکلنے دیا جاتا تھا جب وہ اپنی روزانہ کی مقررہ مقدار میں نمک کھود لیتے تھے۔ مرد اور عورتیں بلکہ بچے بھی کان میں کام کرتے تھے۔ ان حالات میں بعض بچے کان ہی کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ 1872 سے 1876 کے درمیان کان کنوں نے کئی مواقع پر اس سلوک کے خلاف کام روک دیا۔ کان کے چیف انجینئر مسٹر وارت نے دہلی سے فوج کی مدد طلب کر لی جس نے آ کر 12 کان کنوں کو کان کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دی تھی۔ اشرو پہلے اس کان میں کھدائی کے دوران بہت پرانی لکڑی کا ایک فوسل ملا ہے جسے کھود کر نکالنے کے بجائے اس کی اصلی حالت میں محفوظ کر لیا گیا۔ ممکنہ طور پر لاکھوں سال پرانی اس لکڑی کے ارد گرد لوہے کا حفاظتی جنگلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دیکھنے میں پتھر نظر آنے والے اس فوسل شدہ لکڑی کے سائنسی مطالعے سے نمک کے ان ذخائر کے وجود میں آنے سے متعلق کئی حقائق سے پردہ اٹھ سکتا ہے۔ کان کا موجودہ نظام چودھری نظام علی خان نامی انجینئر کا بنایا ہوا ہے۔ یہ کان زیر زمین 110 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 17 منزلیں بنائی گئی ہیں جن میں سے 11 منزلیں زیر زمین اور 6 منزلیں سیاحوں کے لیے کھلی ہیں۔ نمک نکالتے وقت صرف 50% نمک نکالا جاتا ہے جبکہ باقی 50% بطور ستون اور دیوار کان میں واقع رکھا جاتا ہے۔ کان دھانے سے 750 میٹر دور تک پہاڑ میں چلی گئی ہے اور اس کے تمام حصوں کی مجموعی لمبائی 40 کلومیٹر ہے۔ اس کان میں سے سالانہ 3,25,000 ٹن نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ سرکاری اندازوں کے مطابق یہاں نمک کے ذخائر کا حجم 2,20,00,000 ٹن ہے۔ مختلف ماہرین نے ان ذخائر کے حجم کا اندازہ 82 ملین ٹن سے لے کر 600 ملین ٹن تک لگایا ہے۔ کوہستان نمک کہلانے والے پہاڑی سلسلے کی جغرافیائی لمبائی 8 سے لے کر 30 کلومیٹر تک اور اونچائی 2,2500 فٹ سے لے کر 4,000 فٹ تک بنتی ہے۔ کیوڑا سالٹ مائن یا نمک کی کان کا اس کی موجودہ حالت میں افتتاح 1916 میں ہوا تھا۔ اس کان میں نمک کے ذخائر تک براہ راست رسائی کے لیے کھدائی سن 1872 میں شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے اس کان سے نمک آج تک نکالا جا رہا ہے۔ کان کے اندر درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ سطح زمین سے اس کان کے اندر کافی گہرائی تک جانے والی یہ مرکزی لیکن بہت طویل سرنگ کان کنی کے ماہر برطانوی انجینئر ڈاکٹر وارت کی سربراہی میں برصغیر پر برطانوی راج کے دور میں 1872 میں تعمیر کی گئی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اس کان کا انتظام پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی کوہستان نمک کی اس کان میں قریباً 1000 کارکن کام کرتے ہیں جن میں 750 کے قریب نمک نکالنے کا کام کرتے ہیں اور 250 کے قریب دیگر خدمات اور انتظامی شعبوں میں ملازمتیں کرتے ہیں۔ سالٹ مائن کے اندر چند انتظامی دفاتر بھی قائم ہیں جو نمک کی اینٹوں سے بنائے گئے ہیں۔ اس راہداری کی چھت پر کان کے اندرونی حصے کا پتھر اپنی اصلی حالت میں اور اصلی جگہ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کھیوڑا میں نمک کی کان دیکھنے کے لیے ہر سال قریباً 1/4 ملین پاکستانی اور غیر ملکی سیاح اس ارضیاتی عجوبے کا رخ کرتے ہیں۔ یہ کھیوڑا کی نمک کی کان میں بنی ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو دنیا بھر میں شاید اپنی نوعیت کی واحد مسلم عبادت گاہ ہے۔
ये मस्जिद भी पथरीले नमक को काट कर बनाई गई ईंटों से तैयार की गई है। छोटी छोटी 4 दीवारी और दोनों तरफ एक एक मीनार इस मस्जिद में यहाँ जाने वाले मुसलमान सयाहों के साथ साथ आम कारकुन भी नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ मेहमानों के लिए कुदरती अर्जियाती हुस्न के साथ साथ चंद एक दूसरी चीजें भी इंतहाई पुरकशिश हैं। इनमें चंद ऐसी इंतहाई अहम इमारत के मॉडल भी मौजूद हैं जो सब के सब नमक से तराशी गई ईंटों से बनाए गए हैं। इनमें से एक मॉडल लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद और दूसरा तारीखी मीनार पाकिस्तान का है। मकामी और गैर मुल्की सयाह जब थक जाते हैं तो उनके सस्ताने और उनकी खाने पीने से मुतल्लिक बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कान में एक सर्विस एरिया और एक रेस्तोरां भी कायम है, जहां ट्राम के बजाय पैदल चलकर कान में आने वाले चंद मेहमान खरीदारी करते हैं। खेवड़ा में नमक की इस बहुत मुनफरिद कान के सैर के बाद वापस जाने से पहले आप सर्विस एरिया में गिफ्ट शॉप से यादगार के तौर पर कई तरह के तहाइफ या दस्तकारी के नमूने भी खरीद सकते हैं। ये दस्तकारी नमूने ज्यादातर टेबल लैंप्स, लैंप शेड्स, एस्ट्रेज, शतरंज की मोहर या दीगर डेकोरेशन मसनूआत होती हैं जो पथरीले नमक की बनी होती हैं।